सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 5 सूरह माइदा की आयत नंबर 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर क़ाल लअक़तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन लइन बसत्ता इलैया यदक लितक़तुलनी मा अना बिबासिति यदिया इलैका लिअक़तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फ़तकून मिन अस्हाबिन नार वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर क़ाल लअक़तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन लइन बसत्त इलैया यदक लितक़तुलनी मा अना बिबासिति यदिया इलैका लिअक़तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फ़तकून मिन अस्हाबिन नार वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिलहक़। तिलावत कीजिए इन पर आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़या किस्सा बिलहक़ की हक़ के साथ। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला, जब उन्होंने अपना नजराना पेश किया। फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा, तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई। वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, और नहीं कबूल की गई दूसरे की कुर्बानी। क़ाल लअक़तुलन्नक, जिसकी कुर्बानी कबूल न हुई वो कहने लगा मैं ज़रूर तुझे कत्ल करूँगा। क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, तो भाई ने समझाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करते हैं कुर्बानी मिनल मुत्तक़ीन, परहेज़गारों की। लइन बसत्त इलैया यदक लितक़तुलनी, अगर तू फैलाएगा मेरी तरफ अपने हाथ को, लितक़तुलनी, ताकि तू मुझे कत्ल कर दे। मा अना बिबासिति यदी इलैका लिअक़तुलक, तो मैं नहीं फैलाऊँगा अपने हाथ को तेरी तरफ ताकि मैं तुझे कत्ल करूँ। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, बेशक मैं तो
اللہ رب العزت کا خوف کرتا ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک من اصحاب النار، اور میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ تو لوٹے میرے گناہ لے کر اور اپنے گناہ لے کر، فتکون من اصحاب النار، اور تو ہو جائے گا آگ والوں میں سے، فذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر مختلف قصے اور مختلف واقعات بیان کرتے ہیں، اور ان واقعات کا مطلب محض قصہ رائی نہیں، بلکہ ہر واقعے کا مطلب عبرت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بالحق کی حق کے ساتھ بیان کیجیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عبرت کے لیے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ان آیات کے اندر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کی جو اولاد پیدا ہوتی تھی تو صبح کو اگر لڑکی لڑکا پیدا ہوا تو شام کو بھی لڑکی لڑکا پیدا ہوتے تھے، تو پھر جب وہ بڑے ہوتے تو ان دونوں کی آپس کے اندر شادی کر دی جاتی۔ تو اس طرح صبح کو جو بچے پیدا ہوئے حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، تو شام کو جو بیٹا پیدا ہوا قابیل اور اس کی بہن اقلیم پیدا ہوئی۔ تو جب ان کی بڑے ہوئے، ان کی شادی کا وقت آیا، تو ابراہیم آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اب آپ کی شادی ہونی ہے تو شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ آپس کے اندر شادی نہیں کر سکتے، مثلا ایک پیدائش والے دوسری پیدائش والے کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اب تو یہ حکم منسوخ ہے، ایک پیدائش والا دوسری پیدائش والے کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا۔ اس شریعت کے اندر یہ جائز تھا، اللہ رب العزت نے امت کو آگے بڑھانا تھا۔ تو اب قابیل کہنے لگا، قابیل کی جو بہن تھی اقلیم وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کی جو بہن تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، وہ سادہ صورت کی تھی۔ اب وہ کہنے لگا نہیں میں تو اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کا باپ بھی ہوں، لیکن وہ بات کو نہ مانا۔ ماں نے سمجھایا لیکن پھر بھی وہ بات کو نہ مانا، ضد پر اڑا رہا کہ میں نے تو اپنی بہن سے ہی شادی کرنی ہے، لہذا میری بہن خوبصورت ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ آپ اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی اپنی قربانی پیش کریں، جس کی قربانی کو اللہ رب نے قبول کر لیا اس کی اقلیم کے ساتھ شادی کر دی جائے گی، اور جس کو قبول نہ کیا تو وہ سمجھ لے کہ وہ حق پر نہیں ہے بلکہ وہ غلطی پر ہے۔ اب دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ اس دور کے اندر قربانی پیش کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ میدان کے اندر اپنی چیز کو رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اور جس کی چیز کو آگ جلا دیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی، اور جس کو آگ نہ جلاتی اس کی قربانی قبول نہ ہوتی۔ تو اب قابیل جو تھا، حابیل جو تھا، اس نے ایک موٹا تازہ دمبا لیا، اسے ذبح کیا اور وہاں جا کر میدان کے اندر رکھا، اور جو قابیل تھا اس نے سٹے جو گندم کے ہوتے ہیں پیچھے گرے ہوئے یہ اٹھائے اور اٹھا کر اس نے بھی میدان کے اندر رکھ دیے۔ اب باپ بیٹا ماں انتظار کے اندر تھے کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ تو آسمان سے آگ آئی، اس نے دمبے کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن سٹے جیسے کہ پڑے تھے غلہ ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا۔ تو اب سب سمجھ گئے کہ حابیل حق پر ہے اور انہی کی بات مانی جائے گی، انہی کی حقلیم کے ساتھ شادی ہوگی۔ لیکن وہ بھائی کے اندر بغض آ گیا، عداوت آ گئی، اور کہنے لگا دشمنی کے اوپر اتر آیا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو ان آیات کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا تلاوت کیجئے ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ، بالحق کی حق کے ساتھ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، جب انہوں نے نذرانہ پیش کیا تو ان میں سے ایک کا قبول ہوا، دوسرے کا قبول نہ ہوا۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جب دوسرے کا قبول نہ ہوا تو وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا۔ تو پہلے والے نے کہا قال انما يتقبل الله من المتقين، آپ مجھے کیوں قتل کرتے ہیں، اس کے اندر میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے جو نذرانہ پیش کیا ہے اس کے اندر کوئی غلطی ہوگی، آپ نے جس طرح پیش کرنے کا حق تھا اس طرح پیش نہیں کیا، اس کے اندر دکھلاوا آ گیا ہوگا، کوئی ریا آ گیا ہوگا، آپ کی اپنی ہی غلطی ہوگی۔ اللہ پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، لہٰذا آپ اپنے اندر دیکھیں، میرے اوپر غصے نہ ہوئیے۔ لیکن وہ آگے سے کہنے لگے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، کہ میں تو تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو بھائی نے پھر سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا، میری طرف ہاتھ کو پھیلائے گا، تو میں تیری طرف ہاتھ کو نہیں پھیلاؤں گا، بلکہ اگر میرے اور تیرے کے اندر فرق کیا رہے گا کہ میں تجھے قتل کروں تو مجھے قتل کرے، لہذا میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ، اس لیے نہیں کہ میں کوئی کمزور ہوں، میں آپ سے ڈرتا ہوں، بلکہ اس لیے میں تو اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو جہان والوں کا رب ہے۔ لیکن بار بار سمجھانے کے بعد پھر بھی بات اس کے دل کے اوپر اثر نہ کی، تو انہوں نے پھر تیسرا حربہ اختیار کیا، تو کہنے لگے انی اریدو، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو فرمایا ان تبوء باسمی و اسمک، پھر تیرے گناہوں کے اندر ایک اور گناہ کا اضافہ ہو جائے گا، جو تو مجھے قتل کرے گا، مجھے قتل کرنے کا جو گناہ بھی تیرے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا، فتکون من اصحاب النار، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے گا، آگ کے اندر جائے گا، وذالک جزاء الظالمین، اور فرمایا ظالم کا بہت جو ہے بدلہ وہ بہت سخت ہے۔ اللہ رب جب انتقام لینے پہ آتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا،
لیکن اس بھائی کی بات کے اوپر کسی چیز نے بھی اثر نہیں کیا، کیونکہ انسان جب ضد کے اوپر اترتا ہے تو جب تک دنیا کے اندر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ فرمایا ہاں آج کل بھی یہی قانون چل رہا ہے، ایک انسان جب ضد کے اوپر اترتا ہے وہ نہیں دیکھتا کیا ہو رہا ہے، وہ ظلم پہ ظلم کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جب انجام سامنے آتا ہے پھر وہ ڈرتا ہے۔ فرعون ظلم کرتا رہا، لیکن جب پانی کے اندر غرق ہونے لگا تو کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، تو اللہ رب نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے، اب تجھے آخرت سامنے نظر آ رہی ہے۔ ایمان تو بالغیب کا نام ہے، غیب کے اوپر ایمان لے کر آنا تھا، اس وقت تو نے ایمان قبول نہیں کیا۔ فرمایا دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات انسان کو مہلت دیتی ہے۔ آج بھی ایک جملہ ایک بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، کہتے ہیں کہ دی آخرت کس نے دیکھی، کون اٹھ کر آیا ہے؟ حالانکہ یہ کفریہ جملہ ہے، جب انسان یہ جملہ ادا کرتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حساب و کتاب ہوگا، مرنا ہے، مرنے کے بعد پوچھا جائے گا۔ اگر جو کوئی مذاق کے اندر بھی کہے تب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے تھے کہ آئزہ متنا وکننا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا؟ میں یحیی العظام، کون ہمیں اٹھائے گا؟ لہذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ان کا بھی یہی سوال تھا، اگر بالفرض ساری کی ساری دنیا اٹھ کر آ جائے، ہر آدمی اپنا اپنا حال بیان کرے، پھر بھی جو اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیان کیا ہے اس طرح نہیں بیان کر سکتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا حکم امت تک پہنچایا ہے، اگر یہ کام کرو گے تو اس کا واسطہ پڑے گا، اگر ایسے کرو گے تو پھر آخر کے اندر تمہیں اس کا یہ اجر ملے گا، اگر غلط راستے پر چلو گے تو آخرت کے اندر اس کی یہ سزا ملے گی۔ اور دوسرے اس واقعے سے یہ عبرت حاصل ہو رہی ہے، یہ نصیحت حاصل ہو رہی ہے کہ اگر آپ کی نسبت کسی بڑے سے بڑے نیک آدمی سے بھی ہے، اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو فرمایا آپ کو نسبت کام نہیں آئے گی۔ اب آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی ہیں، اور اللہ ان کی جو ماں ہے وہ بھی نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن بیٹے کا ایمان نہیں تھا تو فرمایا اس لیے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ ہاں اگر ایمان بھی ہو، ساتھ عمل صالح بھی ہو، پھر نسبت ہی ہو، پھر تو نور علی نور ہے۔ اس لیے فرمایا انسان کو اس بلبوتے پر بیٹھ جانا میری فلاں کے ساتھ نسبت ہے اور خود نیک عمل نہ کرنا، خود ایمان سے خارج ہو کر بیٹھ جانا، فرمایا ایسی نسبت انسان کو کام نہیں آئے گی۔ ہاں نسبت اس وقت کام آئے گی جب خود بھی ایمان کے اوپر قائم ہو اور خود نیک عمل کرنے والا ہو، فرمایا پھر نسبت کی وجہ سے اللہ رب درجات کو بلند فرمائیں گے۔ باقی واقعہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔